پیارے دوستو، اسلامی تاریخ میں ایک ایسا بدبخت شخص بھی گزرا ہے جسے دنیا قارون کے نام سے جانتی ہے۔ قارون کو اللہ تعالیٰ نے بے حد مال و دولت سے نوازا تھا۔ اس شخص کے پاس اتنی دولت تھی کہ اس کے خزانے کی صرف چابیاں سنبھالنے کے لیے الگ سے ایک جماعت مقرر تھی جو اس کے خزانے کی چابیوں کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی۔ اگر یہ شخص اپنے محل سے باہر کسی دورے وغیرہ پر جاتا تو یہ چابیاں اس کے ساتھ جاتی، اور ان چابیوں کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ انہیں 300 گھوڑوں اور خچروں پر لادا جاتا تھا۔ دوستوں، آخر قارون کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی تھی، اور قارون نے ایسا کیا گناہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ زمین میں دبا دیا؟ قارون کی عبرتناک موت کے بعد اس کے دولت کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ قارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپس میں کیا رشتہ تھا؟ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو کا عنوان ہے قارون اور اس کا خزانہ۔ قدیم اسلام کی ایک اور اسلامی ویڈیو میں دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو شیخ بلال کا سلام پہنچے۔ ناظرین گرامی، قارون نام کا یہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسہر کا بیٹا تھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ قارون دیکھنے میں بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا، اسی لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر لوگ اس کو منور بھی کہا کرتے تھے۔ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے بے حد حسن و علم سے بھی نوازا تھا۔ یہ شخص پہلی آسمانی کتاب یعنی تورات کا بہت بڑا عالم تھا۔ قارون اپنی جوانی میں بہت ہی بااخلاق انسان تھا، کیونکہ قارون کی پرورش حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سایہ اقدس میں ہوئی تھی۔ بنی اسرائیل کے لوگ اس کی بہت عزت اور احترام کیا کرتے تھے۔ قارون نے اتنی بڑی دولت محنت سے حاصل نہیں کی تھی، بلکہ اس نے ذخیرہ اندوزی، ناجائز منافع خوری اور بے ایمانی سے دولت اکٹھی کی تھی۔ دراصل جب بھی فصل تیار ہوتی تھی تو قارون اسے سستے داموں خرید لیتا تھا، اور جب اناج کی قلت ہوتی تو وہ یہ اناج منہ مانگی قیمت پر لوگوں کو فروخت کیا کرتا تھا۔ یہ ناپ تول میں کمی کرتا، دھوکہ اور بے انصافی کرتا، سود کھاتا اور جتنا ہو سکتا تھا لوگوں پر ظلم کیا کرتا تھا۔ اسی قسم کے کاموں سے اس نے بہت زیادہ دولت اکٹھی کر لی تھی اور اسے ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ قارون خدا پرست نہ تھا بلکہ دولت پرست تھا۔ پھر بے شمار دولت اس کے ہاتھ آتے ہی اس کے حالات میں ایک دم تغیر پیدا ہو گیا، اور سامری کی طرح منافق ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن ہو گیا اور اعلیٰ درجے کا متکبر اور مغرور ہو گیا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مالوں میں سے 1000 حصہ زکوٰۃ نکالے گا، مگر جب اس نے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی زکوٰۃ نکلی۔ یہ دیکھ کر اس پر ایک دم حرص و بخل کا بھوت سوار ہو گیا، اور وہ نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے تمہارے مالوں کو لینا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو برگشتہ کرنے کے لیے اس خبیث نے یہ گندی اور گھناؤنی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر آمادہ کر لیا کہ وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ عین اسی وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واز فرما رہے تھے، قارون نے آپ کو ٹوکا کہ فلاں عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا کے پار کرا کر فرعون سے نجات دی، سچ سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی، اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آبدیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے، اور بحالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، قارون پر اپنا قہر و عذاب نازل فرما دے۔ پھر آپ نے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے، اور جو میرا ساتھی ہو وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ 2 خبیثوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، تو اس کو پکڑ لے، تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے فرمایا تو وہ کمر تک زمین میں دھس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے اور بلبلانے لگا اور قرابت و رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ نے کوئی التفات نہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھس گیا۔ 2 منحوس آدمی جو قارون کے ساتھی ہوئے تھے
لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دھسا دیا ہے تاکہ قارون کی مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھس جائے۔ چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا تھا، اس کا سارا خزانہ سبھی زمین میں دھس گئے۔ قارون کی زندگی اور اس کی دولت ہمارے لیے باعث عبرت ہے۔ ہمارے پاس جتنی زیادہ بھی دولت آ جائے، ہمیں اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ وہ کسی کو دولت دے کر آزماتا ہے اور کسی سے دولت لے کر۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ پھر ملیں گے ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔